خواہش ریشم کی کیڑی کی طرح کام کرتی ہے۔ انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی ہول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا بہتر ہے۔ پہلا حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ صبر سے بیٹھنے والے یعنی پڑوسی، رشتہ دار، دوست احباب کے لیے، تیسرا حصہ مانگنے والے فقیروں، مسکینوں کے لیے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہم ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دیں جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ نہ آتے، مگر ایک دن سمجھ آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا بہت ضروری تھا جسے تم سزا سمجھ رہے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اس کے سوا تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ دل اور شیشے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دل جتنی بار ٹوٹ کر جڑتا ہے اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، اور شیشے میں دل جیسی گہرائی کہاں۔ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا اصل آرٹ ہے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں اور ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں دوسروں سے حسن اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح شام دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں اور اگر دوزخی ہے تو دوزخ میں۔ پھر کہاں جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ مایوسی کے بعد اچانک اسے مل گیا ہو، حالانکہ وہ ایک چٹیل میدان میں گم ہوا تھا۔ لوگوں کی زندگی میں اپنی اہمیت ڈھونڈنے سے لاکھ بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خود کو اہمیت دیں، کیونکہ لوگوں کی ترجیحات تو بدلتی رہتی ہیں۔ آپ خود کو لوگوں کے معیار تک لانے کے چکر میں اپنا معیار ہی گنوا دیتے ہیں، اور پھر بچتا ہے تو بوسیدہ سی ہماری ذات۔ خود کو بوسیدہ ہونے سے ہم خود ہی بچا سکتے ہیں۔ سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہوتا، جتنا ہو اس میں پوری طرح سے خوش رہنا زندگی ہوتا ہے۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ بہت باریک نکتہ ہے، اگر سمجھ پاؤ تو سقراط اگر زہر نہ پیتا تو مر جاتا۔ تربیت کی 4 تلواروں سے اپنے نفس کے ساتھ لڑو، تھوڑا کھاؤ، کم سو، کم بولو، اور جب لوگ تمہیں نقصان پہنچائیں تو صبر کرو، اس سے تمہارا نفس اطاعت کے راستے پر چلنے لگے گا۔ زندگی بہت غیر یقینی ہے، ارادوں کے ٹوٹنے اور نیتوں کے بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ ہم جو پلان کرتے ہیں وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ مخلص لوگوں سے رشتہ جوڑو، کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت فطرت میں بھی پیدا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ تقویٰ کا ماسک، ایسا بھی ایک ماسک بناؤ جس سے نہ حرام لقمہ اندر جا سکے اور نہ کوئی غلط بات باہر نکل سکے۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہی ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا،
اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں ہڑپ کر جاتی ہے۔ زندگی کبھی ہمیں بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی چیز سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ اگر کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے تو اچھا وہ نہیں، اچھے آپ ہو، کیونکہ آپ اس میں اچھائی تلاش کرتے ہو۔ اگر کوئی آپ کو برا لگتا ہے تو برا وہ نہیں، برے آپ ہو، کیونکہ آپ اس میں برائی تلاش کرتے ہو۔ ریاضی ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ کس طرح خوشیوں کو جوڑنا ہے اور اداسیوں کو گھٹانا ہے، لیکن ایک بہت اہم سبق ضرور سکھاتی ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ کتابوں کو دیواروں پر سجانے سے بہتر ہے کہ کتابوں کو پڑھ کر دلوں میں اٹھتی ہوئی دیواروں کو گراتے جائیں۔ اور ہم اس ہم سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو دل میں بستا ہے اور اسے تباہ کر دیتا ہے۔ پرندے چیونٹیاں کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چیونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کرواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ رحمت الہی برکھا پہن کر روئے زمین کے ہر خطہ پر یکساں برستی ہے، مگر جلتی اور تپتی ہوئی دلوں کی زمین کو اپنی پیاس بجھانے کی توفیق کم ہی ملی۔ توبہ ایک درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں ہمارے دل میں ہوتی ہیں، اس کی شاخیں ہمارے ہونٹوں پر ہوتی ہیں۔ جب آنسو جو ہمارے پچھتاوے کی وجہ سے ہمارے دل کو بھگا کر ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں تو پھر توبہ کی شاخیں کھل جاتی ہیں اور وہ پھل دیتی ہیں۔ توبہ کے بغیر الفاظ اور جملے خشک بن جاتے ہیں۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو، لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل۔ عبادت سے جنت اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ دنیاوی علوم حقیقت میں علوم نہیں، فنون ہیں۔ حقیقی علم قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔